حضرت داؤد طائی اور امام جعفر صادق کے درمیان ایک دن بحث ہو گئی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے یہ محبت کا ان کا رشتہ تھا آپس میں۔ حضرت داؤد طائی صوفی تھے اور امام جعفر صادق تو حضور کے نواسے ہیں نا جی، اور بڑا عقیدت کا رشتہ تھا آپس میں۔ ایک دن امام جعفر صادق کہنے لگے داؤد طائی میرے لیے دعا کر، تو آپ رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نواسہ رسول کے لیے دعا کروں؟ آپ تو حضور کے نواسے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے یہی تو دعا کرانی ہے، یہی تو میں نے کیا فرمایا، یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ حضور یہ نہ فرما دیں کہ میرا نواسا ہو کے تو کیا کرتا رہا، یہی تو دعا کرانی ہے۔ بڑا پیار تھا۔ ایک دن بحث ہو گئی، حج کر کے واپس آئے، عراق میں تشریف فرما تھے امام جعفر صادق۔ حج کر کے واپس آئے تو امام جعفر صادق کہنے لگے جو مکے سے ہو آتا ہے نا، اللہ پھر اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ کچھ نہیں ہوئے آپ لوگ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا جو کعبے کا دیدار کر لے ایک دفعہ زندگی میں اور ایمان کی حالت میں، اللہ پھر اسے دوزخ میں ایک دفعہ جو دیدار کر لے ایمان کی حالت میں، اللہ دوزخ میں یہ فرمانے لگے یہ میری بات ہے، تو تصدیق کر میری بات کی، کہہ میں نے ٹھیک کہا ہے۔ پیار تھا نا، تو کہنے لگے داؤد طائی تو کہہ میں نے ٹھیک کہا ہے۔ کہنے لگے جی آپ نے فتویٰ ہی پورا نہیں دیا تو میں کیسے تصدیق کر دوں؟ آپ نے پورا فتویٰ پوری بات کرے تو تصدیق کرا لیں۔ آپ پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے جو خانہ کعبہ بیت اللہ کا دیدار کر لے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اور جو مدینے سے ہو آئے اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ صلی اللہ ہو۔ تو آپ فرمانے لگے داؤد طائی میں نے تو مسئلہ بیان کیا اس لیے کہ جس نے ایمان کی حالت سے کعبہ دیکھ لیا تو اس کا اللہ پہ ایمان پختہ ہے، اور من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اور تو نے یہ جو کہا تھا ضرور جنت میں داخل کرے گا مدینے دیکھنے والے کو، تو بھی دلیل پیش کر۔ مکہ کا ایمان کے ساتھ دیکھنے والا تو میں نے حدیث پیش کر دی، تو دلیل دے۔ حضرت داؤد طائی بولے بڑی خوبصورت بات، اور خوبصورت لوگ ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، خوبصورت لوگ ہی جی، ورنہ تو اللہ خیر کرے خوبصورت بات نکلتی نہیں لوگوں کے منہ سے، حرم میں بیٹھ کے بھی نہیں نکلتی، تنی کیا صاحب سونگ جاتا ہے، کس قسم کی بولی بولنے لگتے۔ خوبصورت لوگ خوبصورت بات کرتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی کہنے لگے میری دلیل یہ ہے کہ پورے مکے میں کہیں جنت تو نہیں نا، مکہ دیکھنے والے کو جنت ملتی ہے پر مکے میں جنت نہیں۔ فرمانے لگے مدینے میں تو جنت ہے نا، روضۃ من ریاض الجنہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ، اور آپ فرمانے لگے حضرت امام جعفر صادق سے کہنے لگے حضور دیکھے نا، اللہ فرماتا ہے جو جنت میں گیا ہم فیہا خالدون، پھر نکالا نہیں جائے گا۔ تو کہنے لگے میرا عقیدہ ہے جو 2 نفل بھی ریاض الجنت میں پال لے اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، اس لیے کہ جو گیا وہ دوبارہ واپس۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رضوان سے۔ رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی، دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رضوان اس فرشتے کا نام ہے۔ تو حضرت ادریس کا جرانہ تھا، وہ ملنے آتے تھے جناب ادریس علیہ السلام کو۔ تو ایک دن حضرت ادریس کہنے لگے تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے، مجھے کبھی کرائی نہیں، آپ بھی کر لیں۔ تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا۔ جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضور چلے، فرمانے لگے کدھر؟ کہنے لگا واپس۔ فرمانے لگے میں نے جانا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا، تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے؟ کہنے لگے جناب آپ نے سیر کا کہا تھا۔ فرمایا سیر ہی ہے یہ، اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے، وہ سیر ہی کریں گے، سفر تو تھکا دیتا ہے بندے، یہ سیر ہی ہے۔ اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا جرانہ بھی میں نے لگوایا تھا، اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی تھی، اور تو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے؟ بلوایا بھی میں نے ہی تھا، اور یہ جو میں نے کہا نا آٹھ جا، یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جب بلا لیا ہے جنت میں داخل کرا لیا ہے، اور جنت بھی وہ والی جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے، وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے، حضور نے جنت جس کو بنایا ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے ارض جنت، پر زمین کس کی ہے؟
کیسا عجیب معاملہ ہے. یہ ہے عرض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہیں, کیونکہ مال کے جنت بھی یہیں ہے. جنت بھی یہیں, مال کے جنت بھی یہیں. جنت بھی یہیں تو مال کے جنت بھی. اور جتنا جنت کا اعلان میرے نبی نے فرمایا نا, سارا فرمایا ہی مدینے میں ہے. اور جنت بیچی ہے کئی دفعہ نبی پاک نے, کئی دفعہ فرمایا بیر روما کما خرید کے دو, مجھ سے جنت لے لو. اگر عثمان نے کہا حضور میں خرید دیتا ہوں, کہا جنگ تبوک کے لیے سامان دو, مجھ سے جنت لے لو. حضور نے تو کئی دفعہ سیل لگائی ہے جنت. یہ ہے عرض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہیں, مال کے جنت بھی یہیں ہے. کعبۃ اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو ایک تکلیف آئے نا کعبے میں, کتنی جی, ایک کدی تے آئی جاندی ہے نا. میرے ورگے ہمیشہ دے تھکے بندے, ایک آدھ تکلیف تو, بخار آ گیا, پیر میں درد ہونے لگ گیا, کوئی تکلیف تو آ ہی جاتی ہے. فرماتے ہیں ایک تکلیف اگر تجھے حرم مکہ میں آئی نا, ایک, اللہ تیرے 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دے. کتنے؟ 80 نہیں, میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا. 80 ایک تکلیف اگر تجھے, کہاں بولے نا یار, کتنی, ایک گناہ کتنے معاف. یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا. وعدہ کس کا ہے؟ اگر مدینے چلے جائیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لوگ میرے غلاموں کو دھکے بھی ماریں گے, مجنون اور پاگل بھی کہیں گے, ان کو بری نظروں سے بھی دیکھیں گے, کہیں گے یہ تو ہے ہی پاگل, بڑا کچھ ہوگا. واہ محبوب تیرے انداز میزبانی پہ قربان جائیں. کیسا بندوبست فرمایا, کیا انداز اختیار فرمایا. فرمایا تم میں سے جو کوئی مدینے آیا وہ میرا مہمان ہے. کوئی مدینے, مکے میں ایک تکلیف پہنچی تو 80,000 سال کے, اور یہاں مدینے میں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. واہ دیکھیں اعلیٰ حضرت لفظ کیا کہتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں. نہیں, دیکھیں ترکیب اعلیٰ حضرت کی, ایسے جملے درد ہو تو نکل, نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کہتے ہیں تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, پھر کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. دیکھ کے جلوہ نہیں, اعلیٰ حضرت کا انداز کوئی اعلیٰ مزاج لوگ ہی سمجھتے, جلوہ نہیں جی. کہتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ کے قدم کا طلبہ دیکھ لیا اس کی نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا, تو جس نے جلوہ دیکھ لیا صلی اللہ ہو, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. قدم دیکھ لے تو نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا, تو جو سیدنا صدیق اکبر کی طرح مولا علی کی طرح جلوہ ہی دیکھ لے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے محبوب ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم مدینہ میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے, اس پر کوئی آزمائش آئے, اسے پریشان کیا جائے, اسے یہاں کوئی دکھ پہنچے, میرے حبیب نے فرمایا وہ میرا مہمان ہے, وہ صبر کرے. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تم مدینے کی تکلیفوں پہ صبر کرنا, میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا, میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا. مکہ مکرمہ میں تکلیف پہنچی تو گناہ معاف ہے, اور یہاں تکلیف پہنچی تو حضور کی سفارش. اور پھر دیکھیے نیکی کا انداز دیکھیے, مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نیکی کرے تو 1,00,000 کا ثواب ہے, ایک نماز پڑھو تو کتنے کا؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 1,00,000 نفل پڑھیں گے. ایک طواف کرو تو کتنے طواف کا ثواب؟ ایک بار ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو کتنی کا ثواب ہوا؟ 1,00,000 کا ثواب. اور اگر کوئی حج کرنے جائے تو ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی رمضان شریف کے مہینے میں جائے تو 1,00,000 کو 70,000 سے ضرب دینی پڑ جاتی ہے. 1,00,000 کو اگر رمضان شریف میں جائے تو یہاں آپ کیلکولیٹر نہ نکال لیجئے گا, اگلی تقریر نہ رہ جائے. 70 کو 1,00,000 سے ضرب دینی پڑتی ہے. یہ نیکیاں ہیں جو اللہ پاک حرم مکہ میں جانے والے کو عطا فرماتا ہے. میری سمجھ میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ وہ جو امتیں کرتی رہی ہیں نا, 1,000 سال عبادت, 1,000 سال انہوں نے عبادت کی ہے, تو امت مسلمہ کو اللہ نے درجہ تو اونچا ہی دینا ہے نا. کنتم خیر امت جوبا, درجہ چونکہ اونچا دینا ہے. اللہ پاک نے یہ بہانے بنا دیے, شب قدر ہے, شب برات ہے, یہ اللہ پاک نے بہانے بنا دیے. مالک کریم نے یہ بہانے بنائے ہیں. فرمایا تم بھی شب برات میں, شب قدر میں مسجد آ جاؤ, یا اللہ تمہیں موقع دے تو حرم مکہ اور مدینہ آ جاؤ,
میں تمہاری ایک ایک نیکی پر اتنا زیادہ ثواب دوں گا کہ تم پچھلی امتوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ پچھلی امتوں سے اللہ نے ہمارے نمبر ہی زیادہ رکھے ہیں اور ہمیں اضافی نمبر بڑے ملتے ہیں، بڑے نمبر رکھے ہیں رب کریم نے ہمارے لیے۔ تو رب اللہ کریم کی رحمت سے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ، اور پھر دیکھیں نا کعبے کا معنی ہے مثابۃ للناس، کعبہ رجوع کی جگہ ہے۔ کس چیز کی جگہ ہے؟ یعنی اس کی طرف توجہ ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کعبے کو دیکھنا ہے۔ حضور بیٹھ جاتے تھے اور کعبے کے سامنے بیٹھتے تھے، جب بھی حرم میں بیٹھتے دیر دیر تک دیکھتے تھے۔ کچھ لوگ لالچ کرتے ہیں، نیکی کا کرنا چاہیے، اچھا لالچ ہے کہ میں طواف زیادہ کر لوں، عمرہ زیادہ کر لوں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ ہے بیٹھ کے کعبے کا، اور حضور نے فرمایا تو دیدار ہی کرتا رہا، اللہ تجھ پر 20 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ کعبہ معظمہ کا دیدار کرنا، کعبہ ہے رجوع کی جگہ۔ نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے؟ جی اجی کدھر منہ کر کے پڑھنا؟ کیڑی سائڈ پہ؟ جی مغرب سائڈ پہ۔ تو جو حرم شریف میں ہو وہ مغرب سائڈ منہ کرے گا، مشرق سائڈ۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے جدھر مرضی منہ کر لے اللہ کی رحمت ادھر ہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرے گا اللہ ادھر ہی۔ چاروں جانب دنیا کا رجحان کعبے کی جانب ہے، اور یہ جو ہمارا دل کھنچا چلا جاتا ہے نا کعبے کی جانب، کھنچا چلا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی اور منہ طرف نماز کس کی؟ منہ طرف۔ تو ساری زندگی کہتے رہے تو پھر طبیعت تو کھنچے گی نا، کعبے کی طرف کھنچے گی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بڑے حسین ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حج اور عمرہ کرنے آئے تو یہ نہ سمجھ میں حاجی یا معتمر ہوں، الحاج والمعتمر وفد اللہ، حج عمرہ کرنے والا اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کس کا گروپ ہے؟ یہ کس کا گروہ ہے؟ اللہ، یہ اللہ کا گروہ۔ اللہ ان کی میزبانی فرماتا ہے، اللہ ان کو انعامات سے نوازتا ہے۔ رب کریم اپنے گھر بلاتا ہی اس کو ہے جس کو اللہ نے درگزر کرنا ہو، جس کو اللہ نے معاف کرنا ہو، جس کو اللہ نے بخش دینا ہو۔ بڑے، اور پھر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر تھا، میں ذرا پریکٹیکل دیکھتا ہوں چیزوں کو، کوشش کرتا ہوں کہ دیکھا جائے تھوڑا سا نوجوان نسل ہماری تھوڑی سی کہتی ہے ہمیں عقلی طور پہ بھی سمجھاؤ، تو میں فیلڈ کا آدمی ہوں تو تھوڑا تھوڑا مجھے پالنا پڑتا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، تو میں ہر چیز کو اس کے اصل نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں۔ تو میاں صاحب کا ایک فقرہ تھا، دوسرے والے کی تو سمجھ آتی تھی، پہلے والے کی نہیں آتی تھی، مشہور بڑا تھا، رحمت دا دریا الہی، آتا ہے نا آپ سب کو، مینوں نہ سناؤ تو وکھری گل ہے، ویسے آتا ہے رحمت کا دریا الہی تے جے ایک قطرہ، وہ جے ایک قطرے والی تو سمجھ میں بات آتی تھی، لیکن وہ جڑا ہر دم وگدا ہے وہ ظاہری آنکھوں سے نظر ہے، کئی دفعہ ہمیں نظر ہے، صاحب نظر لوگوں کو آتا ہے، باطن میں تو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن ظاہر نظر یہ کسی نے دیکھنا ہو تو مکے مدینے جا کے نظر آتا ہے۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم، ایک دم نہیں، پر مدینے کی جس گلی پہ نظر کریں نا آپ ریلا ہی آ رہا ہے، مکے کی جس گلی پہ نظر کریں، وہ یہاں ایک جھوٹ بولتے ہیں ہمارے سیاستدان، کہتے ہیں یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، حالانکہ وہ نہر بھی نہیں ہوتی لوگوں کی، ٹھاٹھے مارتا سمندر، پتہ نہیں کدھر ٹھاٹھے لگ رہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور جو بھی شروع کرتا ہے بات یہیں سے، حرم شریف جا کے پتہ چلتا ہے ٹھاٹھے مارتا سمندر کس کو کہتے۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم ہی وگدا تیرا تے جے کہ قطرہ بخشے مینوں، کام فرمایا یہ تو نیکی نہیں کہ منہ مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب کرو، یا اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ، نیکی ایمان کا نام ہے۔ پھر فرمایا فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلام آزاد کرانے کے لیے۔ اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق تربیت جب کی تو کن کی؟ امام اعظم کی، حضرت داؤد طائی کی، جناب سفیان ثوری کی، پر شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں امام جعفر صادق نہ حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے، بس اسی کسی دے کچھ نہیں جلک دے تے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں۔
ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی خدام کی کہ حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی، کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں، او بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی، قدر نہیں تھی لوگوں۔ اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا، امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے۔ ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے، مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا۔ رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا، وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں، پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو منافق بنائیں؟ وہ کس طرح کر کے اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوری نکتہ چی ہیں، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہی چھپ کے بیٹھ جا، پھر وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔